السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے شوہر نے اپنی محنت کی کمائی سے ایک گھر بنایا ہے، ہمارے 3 بچے بھی ہیں، انہوں نے اپنے والدین کے لیے ہمیشہ سہولت مہیا کی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والدین ان سے لڑ رہے ہیں کہ اس گھر میں اپنے بھائیوں کو بھی حصہ دو ورنہ 40 لاکھ کی جگہ دلاؤ۔ ہم بہت پریشان ہیں، کیا قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ان کے بھائیوں کو حصہ دینا چاہیے؟ دیکھیے، واضح ہونا چاہیے کہ یہاں ماں باپ کا مطالبہ غلط ہے۔ کسی کی کمائی میں اس کی زندگی میں کسی کا حصہ نہیں، جو کچھ ہے وہ بر اور احسان ہے۔ صرف ماں باپ اور بیوی بچے، ان کا واجبی اخراجات انسان کے ذمہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ ہیں، ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے دوا علاج کا، ان کی رہائش کا انتظام یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر وہ خود کفیل ہیں، ان کے پاس اللہ نے دیا ہے تو لازم نہیں ہے۔ تحفہ ہدیہ یہ الگ چیز ہے، تحفہ ہدیہ الگ چیز ہے، تو والدین کے لیے تحفہ ہدیہ دیتے رہیں۔ اسی طرح اولاد ہے، بیوی ہے تو اس کے اخراجات کا شوہر ذمہ دار ہے، چاہے اس کے پاس ہو یا نہ ہو۔ یہ تو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری باپ کی ہے۔ بڑے ہو گئے، کمانے لگے، وہ اپنی ذمہ دار ہیں۔ ہاں، اگر ان کو کم پڑتا ہے، نہیں پورا ہوتا ہے تو باپ ذمہ دار ہے۔ تو اس طرح جو واجبی اخراجات ہیں وہ ماں باپ کے اخراجات، نفقہ ہے، نان نفقہ، اسی طرح بیوی بچوں کا نان نفقہ، یہ انسان اس کا مکلف ہے کہ ان کا انتظام کرے۔ لیکن اس کے علاوہ بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، تو ان کے اخراجات کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، جو کچھ ہے وہ بر و احسان ہے، بر اور احسان ہے، حسن سلوک ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا بھائی ضرورت مند ہے، بہن ضرورت مند ہے تو اس کو ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دیا، ہمارے پاس وسعت ہے، ہم دیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو کچھ ہم کمائیں اس میں حصہ لگائیں ان کا، بہن کا، بھائی کا، تو یہ غلط ہے۔ یہ شریعت نے یہ حصہ نہیں لگایا۔ کسی کے مال میں، اس کی زندگی میں کسی کا حصہ، چاہے کہ باپ سے بیٹا نہیں کہہ سکتا کہ میرا حصہ دے دو۔ باپ ہے، مرنے کے بعد اولاد کا حق ہے، لیکن مرنے سے پہلے باپ کی زندگی میں بیٹا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میرا حصہ دے دو، بیٹا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح کسی کی کمائی میں کسی کا حصہ نہیں ہے کہ وہ حصہ لگائے برابر کا۔ اگر کرتا ہے تو وہ بر و احسان ہے، اور بر و احسان ہونا چاہیے۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بر و احسان ہونا چاہیے، بخالت سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ آپ نے گھر بنایا تو اس میں برابر حصہ ان کا بھی لگاؤ، یہ کمائی کیا ہے تو اس میں ان کا بھی حصہ لگاؤ، اتنے لاکھ ان کو دو، یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بیٹے کو چاہیے کہ اپنے والدین کو سمجھائیں، والدین کو سمجھائیں کہ یہ شریعت یہ نہیں کہتی ہے، شریعت یہ نہیں کہا ہے۔ ہم جو کر دیں گے، ہاں بھائی بھوکا ہے، بھائی ضرورت مند ہے، ہم خرچ کریں گے، دیں گے اس کو۔ لیکن یہ کہ میں گھر بنا کے جیسے اپنے لیے بنایا ان کے لیے گھر بناؤں، زمین خرید کے ان کو حصہ دوں اپنی کمائی میں، تو کسی کی کمائی میں، اس کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد وراثت کے جو اصول اسلامی ہے اس اصول کے تحت جن کو حصہ ملنا ہے ملے گا۔ زندگی میں کسی کا کسی کی کمائی میں کوئی حصہ شرعاً نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ جو کچھ اسلام نے دعوت دی ہے وہ بر اور احسان کی دعوت دی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، یہ الگ چیز ہے۔
یہ الگ معاملہ ہے، لیکن وہ نہیں کہ برابر کا حصے دار بناؤ، یہ نہیں شریعت نے کہا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اگر ماں باپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ مطالبہ غلط ہے۔ کیا وہ بچے جن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم دو، وہ کما کے پھر دیں گے اس بھائی کو؟ جن بچوں کے علاج کہہ رہے ہیں 40 لاکھ دو یا گھر میں حصہ دو، تو وہ جب کمائیں گے تو دیں گے بھائی کو اپنی کمائی میں؟ یہ غلط چیز ہے، یہ غلط چیز ہے۔ ماں باپ کو پیار سے محبت سے سمجھائیے کہ آپ لوگوں کی یہ ضد صحیح نہیں ہے، شریعت کے یہ خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے یہ مطالبہ کرنا جو ہے، یہ جو ہے اس سلسلے میں یہ افہام و تفہیم کا سلسلہ کیے، پیار محبت کے ساتھ والدین کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حساب دیا ہے، والدین کو خوش کرنا چاہتے دے دیجیے خوش کرنے کے لیے، لیکن یہ آپ پر واجب اور فرض نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔